آپ میرے خلاف فیصلہ دیں، یہاں وہ تصویر لگے گی چیف جسٹس کی جو گردن ایک مروڑ رہا ہے ایک انسپیکٹر، میں وہاں لگواؤں گا۔ یہ آپ بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور میں بھی تاریخ کے کٹہرے میں، اور میں اس تاریخ کو مسخ نہیں ہونے دوں گا۔ ان دس کیس آلسو دیر از نو ہاف وے ہاؤس، دیر از نو کہ جی فوجی عدالتیں لگ جائیں پر ان کے پاس اپیل کا اختیار۔ بھائی فوجی عدالت کیا ہے؟ میں سمجھو فوجی عدالت ہوئی ہے بیٹھ، میں نے وردی پہنی ہوئی ہے، میں ایک کرنل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں، میں کسی ڈسپلن کا پابند ہوں کہ نہیں؟ وہ سپیریئر لوگ وہ فوجی ہیں، ان کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں۔ میری پروموشن، میری بینیفٹس، مجھے اچھی پوسٹنگ، مجھے نکالنا فوج کا سب ان کا تعلق یوں۔ یہ کورٹس میں کیا ہے؟ کورٹ وہ ہوتی ہے، عدالت وہ ہوتی ہے جس کو سیکیورٹی آف ٹینیور ہوئے، لیگلی گارنٹی، جس کو نکالنے کے پروسیجر کے لیے آپ کو ایک پوری انکوائری کرنی پڑے، جوڈیشل انکوائری ہو، اس کو نکالنا کے لیے کوالیفائڈ ہو۔ اب یہ یہاں آپ فوجیوں کو بٹھا رہے ہیں عدالت، فوجی اور عدالت یہ آپس میں ضد ہے، they are not acceptable کہ فوجی ہو، اب وہ اس کو جو حکم آ جائے گا وہ کرے گا۔ میں نے 100 کے قریب ٹرائلز کیے ہیں فوجی عدالتوں کے، ضیاء الحق کے ٹائم میں، وہ کئی دفعہ مجھے بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے۔ 20 ورکرز کا، پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کیس ہوتا تھا، مجھے بھی پکڑ کے، میں کہتا تھا میں وکیل ہوں، کہتے آپ بھی چلیں، آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس پرت پہ، وہ جو حاضرین والوں کی تھی اس پہ پرت پہ پکڑ کے لے جاتے۔ کوئی ان میں یہ نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں، انہوں نے سوات خالی کیا اور جنرل کیانی کو اس کی داد دینی پڑی۔ انہوں نے نارتھ وزیرستان میں وہ ضرب العضب کی، جنرل راحیل، بڑا اچھا، میں تب بھی کہتا تھا کہ اس نے، یہ باجوہ صاحب کی بڑی کنٹروورسی ہے، بڑی کنٹروورسی۔ انہوں نے جا کے جو وانا اور ساری یہ رد الفساد کی، اس کی داد دینی پڑتی ہے۔ اپنے سولجرز کا morale بھی آپ رکھا، وہاں شہادتیں ہو رہی تھی، بہت شہادتیں ہوئی۔ تو یہاں بھی فوج کو اور فوجی ہائی کمان کو اور چیف صاحب کو اس طرف لگنا چاہیے اور اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے، اور وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے، اور اس میں ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر وہ اس پہ چلیں گے۔ لیکن اگر وہ فوجی عدالتیں لگائیں گے تو اس پہ پھوٹ پڑے گی، اس پہ آئین کو دیکھا جائے گا، آئین اجازت نہیں دیتا، اینڈ دیر ول بی نو ہاف وے ہاؤس، نو کہ دونوں ونرز ہوں اور دونوں لوزرز ہوں، نو کہ آدھی ان کو دے دو اور آدھا ہمیں خوش کر دو۔ ہم آئے ہیں کہ یہاں فوجی عدالتیں پاکستان میں سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے نہیں لگتی۔ اس آئین کے تحت آئین میں ترمیم کریں تو اور بات، آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے، وہ الیکشن کے بعد ہو، پھر کوئی مینڈیٹ لے کے آ جائے گا تو پھر ہم بے بس ہیں، پھر وہ تو 2/3 میں جائے۔ تو یہ ہمارا کوئی انریزنبل سٹینڈ نہیں، بٹ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے یا کوئی چیف صاحب کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا کہ وہ اپیل کا حق دے دیں، فوجی وہی رہے، وہ کرنل صاحب جو نہیں ہٹ سکتا سپیریئر آرڈر، فوجی بھی وہی رہے، پروسیکیوٹر بھی وہی رہے، عدالت بھی وہی رہے، وردی میں بیٹھا ہوا ہو، اور پھر وکیلوں سے، سویلین وکیلوں کو کیا، میں نے اٹک میں 2 ٹرائلز کیے، اٹک قلعے میں، فیلڈ جنرل کورٹ مارش، وہاں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کنفرم کس نے کرنا ہوتا ہے؟ فیصلہ کنفرم کرنا ہوتا ہے آرمی چیف۔ اس وقت تک وہ سنا بھی دیں کنوکشن گلٹی، اس کو کنفرمیشن آرمی چیف نے، نہ جس نے بحث سنی، نہ جس نے ملزموں کو دیکھا، نہ جس نے کوئی اندازہ لگایا کہ یہ تو بیچارہ غریب یوں ہی پھنس گیا لگتا ہے، کوئی اس نے کیا، اس نے یا اس کو ہر ملزم کے سامنے انڈورسڈ لکھ دینا یا ناٹ انڈورس، تو اس کے سامنے تو بحث بھی نہیں ہونی جس نے فائنل فیصلہ کرنا۔ 1 winner and 1 loser۔ پیپل اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ ہمیں یقین ہے چودھری اعتزازاحسن نے کہا کہ میں ایک منٹ، چودھری اعتزازاحسن نے کہا کہ یہ ان کا حکومت کا، وفاقی حکومت کا، اٹارنی جنرل کا صرف ایک مقصد ہے، یہ آپ کو مانے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک عظیم فیصلہ نہ دیں، اور وہ عظیم فیصلے سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو یہ ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں۔ یہ چودھری اعتزازاحسن نے برملا
کھلی عدالت میں کہا. اچھا، میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک، اگر ججز کا یہ خیال ہے یار قیوم صدیقی ذرا سن لیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب میں کر رہا تھا 13 ججز کے سامنے افتخار محمد چودھری کا کیس، تو جب ختم ہمیں یہ اطلاع ملی 2 دن پہلے، اور میری نیکسٹ ڈے فائنل آرگومنٹ انہوں نے کہا تھا نہیں، وہ میری ذرا سن لیں. اب وہ فائنل ڈے پہ ہمیں چودھری افتخار صاحب نے کہا، ان کے کچھ وکیل جج ان کو بتاتے تھے، ان کے کولیگ سے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ آ رہا ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں بحال کر دیتے ہیں جج صاحب کو اور بحال رکھتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس کو. سو پریزیڈنٹ آلسو ونر اینڈ چیف جسٹس آلسو ونر. یہ ون ون دونوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس بحال ہو جائے اور ریفرنس اس کے ساتھ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا یہ رہ جائے. میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں قبول. آئی ول ناٹ ہیو ہاف اے ونر اینڈ ہاف اے لوزر. آئی ول ناٹ بی اے ہاف اے ونر. یہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری ڈیفیٹ ہو گئی ہے اگر یہ ہوگا. دوسرے دن میں نے بحث کی تو آپ لوگوں نے سنی، لاسٹ میری بحث میں نے یہی کہا. میں نے کہا جناب میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ لگا یا کچھ. میں نے کہا جناب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو اور بات یہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو بھی کچھ دے دو اور چیف جسٹس کے بھی حوالے کچھ کر دو. چیف جسٹس کو بٹھا دو اوپر اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دبا کے چلاؤ اور جلدی اس کو کنوکٹ کراؤ، اور وہ بھی خوش اور وہ بھی خوش. میں نے کہا سر a winner. If I don't win, I lose. I don't care. آپ بھی تاریخ کے سامنے کہ دربار میں اور کٹہرے میں کھڑے ہیں. میں اکیلا نہیں کھڑا، آپ بھی کھڑے ہیں. یہ میں سنانا چاہتا ہوں، یہ کارروائی کا حصہ ہے. اور میں نے ایک اور بات کی، میں نے کہا یہ آپ کے 2 طرف سابق جج صاحبان کی تصویریں لگی ہیں. ہر جج نے اپنی تصویر خود سلیکٹ کی، اس کو کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ یہ بنوائیں یا وہ بنوائیں. کسی نے وگ میں بنائی ہے، کسی نے وہ روز میں بنائی ہے، کسی نے ریلیکس بنائی ہے، اپنی مرضی کی. میں نے کہا یہ جو تصویر اب نیکسٹ لگنی ہے جو افتخار محمد چودھری کی لگنی ہے، اس کی اپنی مرضی کی.